حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہر انسان وہاں پر موجود ہوں گے، اور آدم علیہ السلام تمام نبیوں کی جو امتی ہوں گے وہ یہ خواہش نہیں کریں گے کہ ہمیں اپنے نبی کے پاس چلے جائیں۔ ہر نبی کا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت و اختیار ہوگا کہ وہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو پھر کسی نبی کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اس لیے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوگی۔ تو جس نے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا اسے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی قرب ملے گا، جتنا قریب ہوگا اتنی جلدی شفاعت ملے گی، جتنی جلدی شفاعت ملے گی اتنی جلدی قیامت سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان میں کوئی ایک موضوع نہیں ہے، چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ یہ سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک سوال یہ کہ غسل کے ضروری مسائل بیان کر دیے جائیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ ہمیں سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے، ان مسائل کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک جگہ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ گیا تو مدنی قافلے میں نماز کے بعد علم دین سیکھنے کا حلقہ لگتا ہے، تو اس میں جب حلقہ لگا ہوا تھا اس میں غسل کے طریقہ بیان کیا گیا، غسل کے فرائض بیان کیے گئے۔ تو 70 سالہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہنے لگے کہ مجھے غسل کے 3 فرائض آج پتہ چلے۔ ایک اور بابا جی کا خط دعوت اسلامی کے مرکز میں آیا، انہوں نے لکھا کہ مجھے غسل کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی۔ دیکھیے اللہ کریم ہے، جب توبہ کی توفیق نصیب کر دے، بڑھاپے میں توبہ نصیب کر دے، کسی کو جوانی میں نصیب کر دے، تو بڑھاپے میں کہتے ہیں مجھے توبہ نصیب ہوئی اور میرا نماز روزے کی طرف دل مائل ہوا۔ اب نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وضو غسل آنا چاہیے، تو جوانی میں تو نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اس لیے وضو غسل سیکھا نہیں تھا۔ اب میں بڑا پریشان کہ اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے غسل کا طریقہ بتا دو تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی عمر ہو گئی اور ابھی تک غسل نہیں جانتے۔ اب میں مارے شرم کے کسی سے بات نہ کروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ علم دین حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، بھلے کوئی 80 سال کا بھی ہو تو وہ 10 سال کے 15 سال کے بچے سے علم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ جانتا ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا گم شدہ خزانہ ایک بچہ کہتا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، تو کیا آپ شرمائیں گے کہ ہاں بیٹا بتاؤ کہاں ہے؟ آپ تو کہو گے فوراً بتاؤ بچے کہ کہاں پر ہے میرا وہ گم شدہ خزانہ۔ تو جب آپ چھوٹے بچے سے اپنا گم شدہ خزانہ لینے میں نہیں شرما رہے تو اسی طرح اس سے علم کی بات لینے میں بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ بہرحال وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں شرما رہا تھا، تو کہتے پھر میں نے طریقہ یہ اختیار کیا، میں جمعہ والے دن تقریر سے پہلے مسجد میں جانا شروع کر دیا کہ شاید کسی جمعے کی تقریر میں غسل کا طریقہ بیان ہو اور مجھے غسل کے ضروری مسائل کی اویئرنس ہو جائے۔ کہتے میں جاتا رہا، مسجدیں بدل کر بھی گیا، لیکن کسی مسجد میں کوئی وضو غسل کا مسئلہ مجھے نہیں سننے کو ملا۔ تو ہماری تقاریر کے اندر فرض علوم بیان ہونا چاہیے۔ ہم باغ فدق کے مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوئے، ہم دیگر معاملات کو لے کے بیٹھے ہوئے جن کا قیامت والے دن سوال بھی نہیں ہونا، جن کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نہ ایسی کوئی تقریریں ہم کر رہے ہیں نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، تو قیامت والے دن بنے گا کیا ہمارا؟ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے کسی جمعے کی تقریر میں غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوا۔ کہتے پھر ایک دن میں ٹی وی لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس میں مدنی چینل کے اندر انہوں نے وضو اور غسل کا طریقہ بیان کیا، تو یوں مدنی چینل کی بنا پر مجھے وضو اور غسل کا طریقہ آیا۔ تو پھر یعنی کہ ذہن بنا کہ ہمیں جمعہ میں بیسک مسائل جو ہیں، وضو غسل کے مسائل، ناپاکی پاکی کے مسائل، یہ بھی بیان کرنے چاہیے۔ تو آج مختصر میں کچھ وضو کے مسائل اور وضو کا طریقہ بیان کروں گا کہ غسل میں جب غسل خانے میں جائیں گے تو زبان ہلائے بغیر نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، زبان سے نہیں کرنی۔ زبان سے کیوں نہیں کرنی؟
کیونکہ جب آپ غسل خانے میں چلے جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، تو یہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب جب بندہ غسل خانے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، تو یہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی احتیاط کیا کرے کہ جب ہم واش روم میں چلے گئے، ہم نے ستر کھول لیا ہے، تو اب کسی قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم غسل خانے کے اندر بھی موبائل فون پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میسیج کا رپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی گفتگو چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ تو غسل کرنے کے لیے نیت بھی دل میں کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کو دھوئیں گے۔ ناف جسے انگلش میں بیلی بٹن کہتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کو دھوئیں گے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے، کہیں اس پر بھی کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اتنی جگہ دھونے کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے کہ جسم کی جن جن جگہ پر اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس ناپاکی کو دور کریں۔ تیسرا کام کرنا ہے کہ نماز کی طرح سا وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد سر سے لے کر اپنے جسم تک کے پورے جسم کو پانی سے کوس کے ساتھ گیلا کر لیں، تیل کی طرح چپڑ لیں۔ خصوصاً سردیوں میں اگر ایسا کریں گے تو یوں سردی کا محسوس ہوگی۔ اب آپ نے جو صابن شیمپو یوز کرنا ہے وہ کر لیں۔ وہ کرنے کے بعد اب پہلے آپ دائیں سائڈ کو دھوئیں گے، پھر آپ بائیں سائڈ دھوئیں گے، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک کی جگہ کو دھوئیں گے۔ یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں، کپڑے پہننے کے بعد بھی دوبارہ وضو کرنے کی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب غسل میں 3 فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر ایک معمولی سی بھی کمی رہ گئی تو بندے کا غسل نہیں تو وہ ناپاک ہے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن کو دھونا۔ جس طرح کی کلی ہم کرتے ہیں نا، اس طرح سے فرض ادا نہیں ہوتا، اس میں بندہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ ہم کس طرح کلی کرتے ہیں؟ چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، فوراً پچ کر دیا، اس کو کلی نہیں بولتے۔ کلی کہتے ہیں کہ چلو میں پانی لیں، منہ میں ڈالیں اور پورا منہ گھمانا شروع کر دیں، پانی کو پورے منہ میں گھمائیں، پورا منہ کھنگالیں کہ منہ کے اندر کا کوئی حصہ باقی نہ رہے جہاں سے پانی گزر کر نہ جائے۔ یہ حلق کی جڑ تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اس لیے کہا گیا کہ گرگرا بھی کر لیں تاکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچے۔ اگر دانتوں میں کوئی چھالیاں پھنسی ہوئی ہے، کوئی بوٹی کا ریشہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو چھڑا کر وہاں پر پانی بہائیں۔ پورے منہ کے اندر اگر کہیں سے بھی داڑھوں کے پیچھے، گالوں پر، حلق کی طرف سے کہیں سے بھی اگر کوئی جگہ رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو یہ فرض ادا نہیں ہوا، کلی نہیں ہوئی تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض جو ناک میں پانی چڑھانا، جس طرح سے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس طرح سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہم کرتے ہیں چلو میں پانی لیا، یوں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ناک میں پانی نہیں چڑھتا۔ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آپ چلو میں پانی لے کر ناک کے قریب لے جا کر کھینچیں گے، سانس اندر کھینچیں گے، پانی اوپر چڑھ جائے گا، تو یہ نرم ہڈی تک ان دونوں سوراخوں کا پورا کا دھلنا لازم ہے۔ اگر ناک کے اندر ریٹھیں پھنسی ہوئی ہیں تو یہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ وہ ریٹھیں چھوڑائیں گے، اور ہر بال اندر کا دھل جانا ضروری ہے، ورنہ بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض تھا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ جسم کے اندر بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پانی نہیں پہنچے گا، وہاں آپ کو پانی پہنچانا پڑے گا۔ یہ جو مرد ہیں ان کے لیے بالوں کی جڑ سے لے کر نوک تک پانی بہانا ضروری ہے، ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جڑ تر کر لیں اور باقی تر کرنا، پورے بال دھونا ان کے لیے لازم نہیں ہوتا۔ تو دوسرا یہ کانوں کی سلوٹ کے اندر یہاں پانی نہیں پہنچتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب نہا کے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں وہی آپ کے کان میں صابن لگا ہوا ہے، کیوں؟ یہاں پانی نہیں پہنچتا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ کانوں کی سلوٹوں میں، کان کی بیک سائڈ پر یہاں پانی پہنچائیں گے۔ اس ٹھوڑی کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، گردن اوپر اٹھا کر یہاں پانی پہنچانا ہوگا۔ بغل کی یہ اندر کی جگہ یہاں پانی نہیں پہنچے گا، ایسے ہاتھ اٹھا کر یہاں پہ پانی بہانا ہوگا دونوں بغلوں میں۔ ناف کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، اس کے اندر انگلی ڈال کر وہاں پانی پہنچانا پڑے گا۔ کھڑے ہو کر نہا رہے ہیں تو بڑے پیشاب کی جگہ آپس میں ملی ہوتی ہے، اس کو جدا کر کر وہاں پانی پہنچانا ہوگا۔ پوری کمر پیچھے سے ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ رانوں کی گولائی، بیٹھے ہوئے ہیں تو پنڈلیاں رانیں آپس میں ملی ہوتی ہیں تو الگ کر کر وہاں پانی پہنچائیں۔ پنڈلیوں کی گولائی، رانوں کی گولائی، یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو یہ غسل نہیں ہوگا۔ اب عموماً چلتے پانی میں وہی غسل کا ہوتا ہے کہ جیسے نہر ہے، دریا ہے، اس میں آپ کلی کریں، گرگرا کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اور ایک غوطہ لگا لیں آپ، یہ آپ کا غسل ہو گیا۔
تو ٹھہرے پانی میں 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے، چلتے پانی میں 1 مرتبہ دھونا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم شاور سے نہاتے ہیں نا، یہ چلتا پانی کہلاتا ہے۔ اس شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پورا جسم 1 مرتبہ دھو لیں تو یہ 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں تو جو پہلے سر سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی کو دھویا 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ تو چلتے پانی میں 1 مرتبہ دھونا 3 مرتبہ کی دھونے والی سنت جو ہے یہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم شوقیہ نہر پر، سوئمنگ پول پر، ساحل سمندر پر، دریا پر نہانے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ شرعی احتیاطیں لازم ہیں۔ اگر وہ احتیاطیں نہیں کریں گے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، آس پاس کے لوگ بھی گناہ گار ہوں گے۔ وہ احتیاط کیا ہے کہ ہمارے رانوں کی رنگت ظاہر نہ ہو، گھٹنے ظاہر نہ ہو۔ جب آپ لوگوں کے سامنے نہا رہے ہیں، بھلے بارش میں نہا رہے ہیں یا سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں، تالاب میں ہیں، نہر میں ہیں، ساحل سمندر میں ہیں، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کی پوری باڈی کا چھپانا فرض ہے۔ اگر آپ نے ایسا باریک کپڑا پہنا ہوا ہے کہ وہ چپک گیا اور رنگت ظاہر ہو رہی ہے، تب بھی گناہ کا کام ہے، تب بھی اس میں گناہ ملے گا، اور لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے شخص کی طرف نظر کریں۔ بڑے شوق سے گرمیوں میں لوگ چلے جاتے ہیں سوئمنگ پول پر، نہر پر، اور گھٹنے ننگے ہیں۔ صبح کو جوگنگ کرنے نکلے ہوتے ہیں، نکر پہنی ہوتی ہے، کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی جوگنگ کر رہا ہے، کوئی ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے، جم کلب میں جا رہے ہیں، رانے گھٹنے ننگے ہیں۔ مرد کے لیے فرض ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کو چھپائے رکھنا۔ خود کو بھی اجازت نہیں ہے اکیلے میں، بلا عذر شرعی خود کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنا ستر کھول دیں، اور دوسرے کو بھی اجازت نہیں کہ اس کی طرف نظر کرے۔ اسی طرح جب میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز میں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ میت کی رانے گھٹنے نظر نہ آئیں۔ ایک سفید سا کپڑا چڑھا دیں گے اور ذرا سا میت کو کروٹ دلاتے ہیں تو سارا اس کو بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اس پر نظر کرنا حرام ہے۔ رنگین بڑی چادر ڈالنی چاہیے کہ پانی ڈالنے سے بھی میت کے رانوں کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ سفید چادر نہیں ہونی چاہیے، سفید چادر میں رنگت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میت کو نہلاتے وقت اس کی رانوں پر ہم ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہ تو زندہ کی ران پر ہاتھ لگانا جائز ہے، نہ ہی مردہ کی ران پر ہاتھ لگانا جائز ہے، کیونکہ یہ پردے کی جگہ ہے۔ اگر جب ہم نے اس کی ران پر صابن لگانا ہے، اس کو واش کرنا ہے، تو ہاتھ پہ کپڑا چڑھانا ہوتا ہے۔ کپڑا چڑھا کر اس کی رانوں کو، اس کے گھٹنوں کو ہم واش کریں گے۔ بغیر کپڑا چڑھائے اس کی رانوں پر، اس کی گھٹنوں کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے۔ زندہ مردہ دونوں ہی کو ٹچ کرنا گناہ کا کام ہے۔ صرف ڈاکٹر کو اجازت ہوتی ہے کہ زخم پر پٹی کرنی ہے، اسٹریچز وغیرہ لگانے ہیں، تو ڈاکٹر کو دیکھنے کی اور ٹچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ گناہ کا کام ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سمجھتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے، نکر پہنی ہے اور ٹی شرٹ پہنی اور حضرت جوگنگ کر رہے ہیں، جم میں جا کر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، سمجھ ترقی کا کام ہے۔ ترقی کا کام نہیں، حرام کام ہے۔ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو نہانے میں بھی اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب فوارے میں جب نہا رہے ہیں، شاور میں نہا رہے ہیں، شاور میں نہانے کی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ شاور کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہیں آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہی، قبلے کی طرف رخ تو نہیں ہو رہا۔ اگر قبلے کی طرف رخ ہے تو یہ مکر تحریمی گناہ کا کام ہے، اگر قبلے کو پیٹھ ہو رہی ہے تو یہ مکر تنزیہی کام ہے کہ ناپسندیدہ کام ہے۔ پھر آپ اپنے گھر کا WC بھی چیک کر لیں کہ WC میں بیٹھتے وقت کہیں قبلے کو پیٹھ تو نہیں ہو رہی، کہیں رخ تو نہیں ہو رہا۔ استنجا کرتے وقت قبلے کو پیٹھ کرنا گناہ کا کام ہے، نہاتے وقت پیٹھ کرنا مکروہ کام ہے۔ اب جو بندہ WC اس نے اپنے گھر کا بنایا اور قبلے کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی، یہ گناہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ WC بنا ہوا ہے، گھر بنا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس WC کو یوز کر رہے ہیں، یہ گناہ بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ جب بھی آپ نے گھر بنانا ہو تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ شاور کا رخ کدھر ہے، WC کا رخ کدھر ہے۔ WC شمالاً جنوباً ہونا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو شمالاً جنوباً ہوگا تو یہ درست ہو جائے گا۔ اب بالٹی سے اگر نہانا ہے تو بالٹی سے نہانے میں احتیاط یہ ہے، 2 احتیاطیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ بالٹی سے نہاتے وقت آپ کا ہاتھ ابھی دھلا ہوا نہیں ہے اور آپ نے بالٹی سے پانی نکالنے کے لیے یوں ڈول یا ڈبہ ڈالا اور آپ کے انگوٹھے کا ناخن لگ گیا اور یہ دھلا ہوا نہیں تھا، یہ سارا پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا، اس کو پھینک دیں، پھر دوسرا پانی بھرنا ہوگا۔ اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ اس کو تھوڑا اونچا رکھیں، نہاتے وقت آپ کی باڈی سے قطرے نکل کر اس بالٹی کے اندر، اس ٹب کے اندر نہیں گرنے چاہیے،
یہ احتیاط کرنا جو ہے یہ نہانے میں، جب آپ بالٹی سے یا ٹب میں نہا رہے ہیں تو اس میں یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ناخن تراشتے ہیں، بال اتارتے ہیں۔ یہ کام نہانے کے بعد کرنا ہوتا ہے، پہلے غسل کریں اس کے بعد ناخن اتاریں، اس کے بعد بال اتاریں، تاکہ ناخنوں کے اوپر سے بالوں سے بھی غسل اتر جائے۔ ہم نے پہلے ہی ناخن اتار دیا تو یہ ناخن تو بے غسلہ رہ گیا تھا، اس سے تو غسل نہیں اترا۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا پہلے غسل کریں، بعد میں ناخن تراشیں، بعد میں بال اتاریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر جمعہ کو نہانا سنت، ناخن تراشنا سنت اور بال اتارنا سنت ہے۔ 15 دن بعد کرنا مکروہ ہے، 40 دن کے بعد حرام ہو جائے گا۔ 40 دن تک اس نے جسم کے غیر ضروری بال نہیں اتارے، ناخن نہیں اتارے، اب بھلے وہ عورت ہے یا مرد ہے دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ عورتوں کو ناخن لمبے رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اگر 40 دن گزر گئے انہوں نے ناخن نہیں تراشے ہیں تو یہ حرام کام ہے، اور یہ شیطان کی نشست گاہ ہے، شیطان کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے۔ تو جمعہ کو ہر ہفتے کو کرنا سنت، 15 دن بعد کرنا مکروہ، 40 دن بعد کرنا حرام ہے، تو ہر جمعے ہی کو کر لینا سنت مبارکہ ہے۔ عید الفطر پہ غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ میں غسل کرنا سنت ہے، اور 9 ذی الحجہ حاجی کے لیے احرام باندھنے سے پہلے یہ غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو یہ میں نے غسل کے حوالے سے چند احتیاطیں اور چند مسائل وغیرہ بیان کیے۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ مسجد کے حوالے سے مسجد کو آباد رکھنے کا کیا حکم ہے؟ مسجد کو آباد رکھنا اہل محلہ پر واجب ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سندھ کے علاقہ دادو میں گیا، وہاں مسجد میں پہنچے تو پتہ چلا نہ ہی تو مسجد میں کوئی امام ہے، نہ ہی کوئی مؤذن ہے، اور مسجد میں جماعت ہی نہیں ہوتی، اذان و جماعت ہی نہیں ہوتی۔ میں خود ایک جگہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سندھ میں گیا تو وہاں پر مسجد کے اندر کوئی مؤذن نہیں، کوئی امام نہیں، کچھ بھی نہیں، گندی مسجد پڑی ہے، اور لڑکے وہاں پر اخروٹ کھیل رہے ہیں، مسجد کے اندر بینٹے کھیل رہے ہیں، مسجد کے اندر کرکٹ، بعض جگہوں پر مساجد کے اندر VCR تک چلتے ہوئے تھے۔ یعنی کہ یہ پاکستان کی حالت ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تو مسجد کو آباد رکھنا اہل محلہ پر واجب ہے۔ مسلمانوں کی آبادی میں ایک مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور مسجد کو آباد کرنا اہل محلہ کے اوپر لازم ہے، ورنہ سارا محلہ والا گناہ گار ہوگا۔ اب کہیں جی ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم مسجد کیسے تعمیر کریں؟ تو کس نے کہا مسجد تعمیر کرنے کے لیے دیواریں کھڑی کرو، مینار بناؤ، گنبد کرو، محراب بناؤ؟ آپ بالکل ایک زمین ہے اس کو جو 5-10 مرلے کی زمین اس کو مسجد قرار دے دیں، تھوڑا سا چبوترا بنا لیں، مسجد ہو گئی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دیواریں کھڑی کریں، اس زمین کے اس ٹکڑے کو مسجد کہتے ہیں، دیواروں کو مسجد نہیں کہتے۔ یہ جس جگہ پر آپ بیٹھیں یہ زمین مسجد ہے، یہ دیواریں مسجد نہیں ہیں۔ یہ تو دیواریں ویسے ہی کھڑی کی گئی ہیں تاکہ گرمی، دھوپ، بارش، آندھی طوفان وغیرہ سے بچنے کے لیے، تاکہ آسانی کے ساتھ بندہ عبادت کر سکے، ورنہ مسجد زمین کے ٹکڑے کو مسجد بولتے ہیں۔ تو اب مسجد کو آباد رکھنا یہ اہل محلہ پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجد کی ویرانی میں کوشش کرے کہ مسجد ویران ہو جائے، مسجد خالی ہو جائے، جو اس کوشش میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ فرعون سے بڑا ظالم یہ ہے، نمرود سے بڑا ظالم یہ ہے کہ جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کسی نے ایسی جگہ پر مسجد بنائی جہاں پر دور دور تک مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، کسی جنگل بیابان میں، تو وہ مسجد نہیں کہلاتی، اس کو مسجد نہیں کہیں گے۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہیں پر ہی مسجد بنائی جائے گی اور اسی کو مسجد کہیں گے، اور اہل محلہ پر مسجد کو آباد کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام زندہ ہیں؟ تمام کے تمام نبی زندہ ہیں، اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اور 4 نبی ایسے ہیں جن کو تو ابھی باقاعدہ انہوں نے موت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ جو 2 آسمان پر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، اور جو زمین پر ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ زمین پر ہیں اور ان کو باقاعدہ ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں چکھا، ادریس علیہ السلام نے بھی نہیں چکھا، اور یہ دونوں نبی ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ہر نبی زندہ ہے، کوئی بلکہ
روح تو سب کی زندہ ہے، کافروں کی بھی روح زندہ ہے، روح کو تو موت آتی ہی نہیں ہے۔ روح جو کہے روح کو موت آ جاتی ہے وہ بددین، وہ گمراہ بددین ہے، اس کو آواگون کہتے ہیں۔ تو روحیں تو سب کی زندہ ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کرام اپنے جسم کے ساتھ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر زندہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا۔ جتنے بھی نبی تھے ان کے جسم ابھی بالکل صحیح سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن جو 4 نبی ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر موت کا ذائقہ چکھیں گے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے پھر زندہ ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جو موت کا فرشتہ اسے بھی موت آئے گی، اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، ان کو بھی موت آئے گی۔ تو جو جاندار ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور ایک اور بات جو کی جا رہی ہے اس میں نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، کہ نیکی کی دعوت دینے کے فضائل کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے اچھی کس کی بات، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے منع کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد یا تو مؤذنین ہیں جو اذان دے کر لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، اور یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نماز روزے کی دعوت دے کر عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی اللہ کے داعی ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا بہترین انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس میں 4 خصوصیات ہوں گی وہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ نمبر 1، سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا۔ نمبر 2، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ نمبر 3، سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا۔ نمبر 4، سب سے زیادہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے، قیامت دن قرآن کہے گا یا اللہ اس کو جنتی لباس پہنا، یا اللہ اس کو کرامت کا تاج پہنا، یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ اس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں سے راضی ہو گیا، قرآن کہے گا۔ دوسرا، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت للمتقین، یہ آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، ان کے لیے جنت الفردوس سجائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، بھلے رشتہ دار ظالم ہوں، جیسے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ عمر میں بھی برکت دے دے گا اور رزق کے اندر بھی برکت دے دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر قاطع رحم بیٹھا ہو، قاطع رحم کہتے ہیں رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں طوفانی بارشیں کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ ٹڈی دل کہاں سے آ گیا، یہ سیلاب